الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. وقال الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاث من كن فيه آباه الله في كنفه وستره برحمته وأدخله في محبته. فقيل: من هن يا رسول الله؟ قال: من أعطي إذا شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فطر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ہم میں سے ہر انسان پر ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی موسلادھار بارش برس رہی ہے، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا آسان ترین، مختصر ترین اور مؤثر ترین نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے تعلق حاصل کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ اور اس وقت دنیا میں جتنی بھی دین کی خدمات ہو رہی ہے، دین کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جتنے لوگ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر دین کے حوالے سے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان سب کا خلاصہ اور حاصل اور لب لباب اور نچوڑ صرف اور صرف وہ ہے اللہ کی رضا کا حاصل ہونا، کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ ساری جد و جہد کا ایک ہی مقصد ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اس ساری کوششوں کا جو حاصل اور خلاصہ ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا، اللہ کے قرب کو پا جانا اور اللہ کی محبت کا حاصل ہو جانا، اس سب کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جائیں، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ بلکہ بقول ہمارے ایک بزرگ کے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر جو ہے اس کو اپنا وظیفہ زندگی بنا لو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کے شکر کا وظیفہ اپنا لو، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کی رٹ لگاتے رہو، شکر نعمت کی رٹ لگاتے رہو، ایک ایک نعمت کو سوچتے چلے جاؤ اور اللہ کی نعمتوں تہہ دل سے کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو شکر کو اپنا وظیفہ زندگی بنا لینا، شکر کے کلمات کو اپنا تقیہ کلام بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرب بہت جلدی ہمیں حاصل ہو۔ میں ایک بات اپنی مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اس دور میں جتنی مادی نعمتیں ہمیں حاصل ہے، یہ نعمتیں اس سے پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔
اس دور میں جو مادی نعمتیں غریب سے غریب ترین آدمی کو حاصل ہیں وہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جلا کرتے تھے، اور اب غریب سے غریب ترین آدمی کے گھر میں بھی بجلی کا کمکمہ جلتا ہے، بجلی کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے جو نوکر چاکر ہوتے تھے، خادم ہوتے تھے، وہ ان کو ہاتھوں سے پکا کیا، اور اب غریب سے غریب آدمی کے گھر کے اندر بھی بجلی کا پنکھا چل رہا۔ ٹھنڈے پانی کی جو نعمت اس زمانے میں ہمیں حاصل ہے، برف اور فریزر کی صورت میں، وہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو کہاں حاصل تھی؟ گھروں کے اندر پانی رکھا جاتا ہے، اس ٹھنڈے پانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ آج غریب سے غریب آدمی بھی گرمیوں کے اندر ٹھنڈا یخ پانی پی رہا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر سفر کی بڑی صعوبتیں ہوتی تھیں، بڑی مشقتیں لوگوں کو حاصل، وقت کے بادشاہ بھی گھوڑوں پر سفر کیا کرتے، اور مہینوں گھوڑوں پر سفر طے کرتے۔ تو جو سفر پہلے مہینوں میں طے ہوتا تھا، آج کے اس دور میں غریب سے غریب آدمی اتنی لمبی مسافت کو آج گھنٹوں میں آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ آپ پشاور سے اگر گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور آپ نے جانا ہو کراچی، ملک کے بالکل دوسرے حصے میں، تو تقریباً 1 مہینہ لگے گا آپ کا۔ قیام کے ساتھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پڑاؤ ڈالیں گے، آخر کھانے کے لیے رکیں گے، ضروریات کے لیے رکیں گے، نماز کے لیے رکیں گے۔ اگر آپ پشاور سے کراچی تک کا سفر گھوڑے پہ طے کرنا شروع کریں تو 1 مہینہ لگے گا۔ یہ پہلے زمانے کا سفر کا حال تھا، لیکن اگر آج آپ ریل گاڑی پہ بیٹھے، ہاں جی، پشاور میں آپ 1 دن بیٹھے ہیں ریل گاڑی کے اوپر، اگلے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کراچی پہنچ چکے ہوں۔ یہ تو ریل گاڑی کا سفر۔ اگر اپنی ذاتی گاڑی ہے، اچھی گاڑی ہے، اس پہ آپ سفر کریں، ہاں تو پھر اب تو سیٹ پیک کی سہولت ہو گئی۔ آج ہمارے ملک والوں کو کتنی بڑی سہولت آ سکتی، جو 12 گھنٹے کا سفر تھا وہ سیٹ پیک کے آج لوگ 4.5 سے 5 گھنٹوں میں طے کرتے۔ کتنی بڑی سہولت ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کبھی ہم نے سوچا اس بات کو؟ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کو صرف موسمی پھل ملتے تھے اور اپنے علاقے کے پھل ملتے تھے۔ اس دور کے اندر بے موسمی پھل آپ آسانی سے کھا لے، اور آپ بیٹھے ہیں پاکستان میں، اور آپ یہی پاکستان میں بیٹھے شام اور مصر، فرانس اور جاپان کے پھل کھا سکتے ہیں آسانی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرہ کی سفر کی سعادت نصیب کرے تو آپ وہاں جا کے دیکھیں اس نعمت کا بالکل ہر انسان آسانی سے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم کے اندر سردیوں کے پھل لوگ مزے سے کھا رہے، سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل کا لطف لے رہے ہوتے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس دور میں جتنی نعمتوں کی فراوانی ہے اس سے کہیں زیادہ ناشکری میں اضافہ ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ہم شکر گزار بنتے، لیکن قرآن بار بار کہہ رہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان تو اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یہ جگہ سورہ شورى میں فرمایا فإن الانسان لکفور، انسان پکا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کتنی ناشکری ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس سے پہلے اتنی ناشکری نہیں تھی۔ جتنی نعمتوں کی بہتات ہو رہی، نعمتوں کی فراوانی بڑھ رہی ہے، اتنی ہی ناشکری میں اضافہ ہو۔ آج کل کے معاشرے میں زیادہ کھانے کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد فاقہ کرنے والوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ ایسے لوگ جو زیادہ کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور فاقے کی وجہ سے، بھوک کاٹنے کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ آپ تجربہ کریں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں جو دل کی شریانیں لوگوں کی بند ہو جاتی ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں فاقے کی وجہ سے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں۔
اور لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ شوگر کی بیماری کے اسباب میں ایک زیادہ کھانا بھی ہے، بلڈ پریشر کی بیماری زیادہ کھانے کی وجہ سے، بڑی بڑی بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو کھا کھا کر لوگ مرے جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے جو بھوک کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ناشکری اتنی زیادہ عام، انسان تصور نہیں کرتا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس مطاف میں بیٹھ کے قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے القاء ہوا کہ اے عطا، لوگوں کا حال دیکھو، میری طرف سے تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو میرے بندوں کے سامنے میرے شکوے شکایت شروع کر دیتے، میری ناشکری شروع کر دیتے ہیں، اور میرے پاس روزانہ ان کے گناہوں کے گٹھڑ بھر بھر کے میرے پاس آتے ہیں۔ ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا روز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے تو فرشتوں کے سامنے کبھی ان کا شکوہ نہیں کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ایک جگہ بیٹھی تھی تو ایک نوجوان گزرا ان کے پاس سے، اس نے اپنی پیشانی کے اوپر پٹی باندھی، تو اماں جان نے پوچھا بیٹا پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ نوجوان کہنے لگا کہ اماں جان بات یہ ہے کہ میری اتنا عرصہ ہو گیا ہے، پوری زندگی میں مجھے کبھی سر کا درد نہیں پڑا تھا، آج پہلی دفعہ سر میں بڑا شدید درد پڑا ہے۔ تو وہ اللہ والی خاتون تھی، وقت کی ولیہ تھی، پوچھنے لگی کہ آپ کی کتنی عمر ہے؟ نوجوان کہنے لگا 30 سال ہے اماں جان عمر۔ تو حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی کہ بیٹا 30 سال کے اندر تمہیں پہلی دفعہ سر کا درد پڑا ہے، 30 سال سے تمہیں سر کا درد نہیں پڑا، تو اس 30 سال کے اندر کبھی تم نے اپنے سر کے اوپر شکر کی پٹی تو نہ باندھی؟ اللہ کی اتنی بڑی نعمت تمہیں نصیب رہی، 30 سال کے عرصے میں کبھی سر کا درد نہیں پڑا، تم صحت کے ساتھ رہے، 30 سال میں کبھی اپنی پیشانی کے اوپر شکر کی پٹی تو نہ باندھی، لیکن آج اتنے عرصے کے اندر اگر پہلی دفعہ سر کا درد ہو گیا ہے تو تم نے اپنے سر کے اوپر شکوہ اور شکایت کی پٹی باندھ لی۔ اللہ والوں کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر مثبت سوچ رکھتے ہیں، مثبت سوچ، ہر چیز کے اندر اللہ کی نعمتوں کے پہلو کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو گناہگار بندے ہوں، جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی ہر سوچ کے اندر منفی سوچ شامل ہو جاتی ہے، نہ شکری اور نعمتوں کی ناقدری کا پہلو تلاش کر رہا ہے، اور ہمارا اس طرح خیال ہی نہیں جاتا۔ بسا اوقات بظاہر ظاہری آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی ہم کی بہت بڑی قیمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھوک کی حالت میں گھر سے باہر نکلے، بھوک کی حالت، فاقہ تھا آپ کے گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی، ان کا باغ تھا اپنا کھجوروں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اطلاع کے وہاں تشریف لے گئے، گرمی کا شدید موسم، کھجور پک رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باغ میں داخل ہوئے اور انصاری صحابی کی جیسے ہی آپ کے اوپر نگاہ پڑی تو آپ کی اچانک زیارت سے وہ خوشی میں دیوانہ ہو گیا اور بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے جلدی سے ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کے بیٹھنے کا انتظام فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈا پانی لائے اور کچھ تازہ کھجوریں توڑ کے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تناول فرمائی اور ٹھنڈا پانی نوش فرمایا، اور پھر صحابی سے فرمانے لگے کہ دیکھو اس گرمی کی شدت کے اندر یہ سایہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور بھوک کی اس کیفیت کے اندر ان کھجوروں کا ملنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور پیاس کی اس شدید کیفیت کے اندر پانی کا، ٹھنڈے پانی کا مل جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ فرما کر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر دن قیامت کے تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھو۔ آپ اندازہ کریں، محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں ایک عجیب بات لکھی، فرمایا کہ دیکھیں اب یہاں پر کوئی لمبا چوڑا دسترخوان نہیں بچھایا گیا، کوئی پرتکلف کھانے نہیں چنے گے دسترخوان کے اوپر،
کوئی تکلف نہیں کیا گیا، ظاہری طور پر کوئی بڑی کوئی دعوت نہیں تھی، ہاں جی، صرف سائے میں بیٹھے ہیں، کھجوریں کھائی ہیں اور پانی پی لیا ہے، عام سی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کا احساس دلایا صحابی کو کہ دیکھو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سایہ کتنی بڑی نعمت، اور بھوک کے وقت میں یہ کھجوروں کا مل جانا یہ کتنی بڑی نعمت، پیاس کے وقت میں ٹھنڈے پانی کا مل جانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ ہم اللہ کی رات دن نعمتیں کھائے جا رہے ہیں، مسلسل کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی، ہماری زبان کے اوپر شکر کے الفاظ اور شکر کے کلمات کبھی آتی، ہر چیز میں زبان پر نہ شکریہ آ جاتی۔ ہمارے اکابر بزرگوں نے ہماری تربیت فرمائی اور سمجھایا کہ دیکھیں ہر نعمت سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا دھیان رکھیں، ہر نعمت کو سوچیں تو اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے۔ شکر نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں آپ گھر میں داخل ہو رہے، گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ گھر کے سارے افراد الحمدللہ خیریت سے ہیں، عافیت کے ساتھ ہیں، آپ ان بچوں کو دیکھ کر تہہ دل سے کہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آپ کے بیوی بچے عافیت سلامتی کے ساتھ، آپ کے والدین صحیح سلامت ہیں، آپ کے بھائی بہن صحیح سلامت ہیں۔ اگر خدا نخواستہ گھر کے اندر کوئی شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا، بیمار ہوتا کوئی، تو اس کی بیماری اور تکلیف تم سب گھر والوں کے لیے وبال جاں بن جاتا، تم سب کے لیے یہ عذاب بن جاتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ گھروں کے اندر جب کسی ایک آدمی کو تکلیف ہوتی ہے سارے گھر والے تڑپ رہے ہوتے ہیں اس کی تکلیف میں، سب کی نیند ختم ہو جاتی، بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے پریشانی کے عالم میں۔ اب ہم صبح بھی گھر جاتے ہیں، رات کو بھی جاتے ہیں، ہر وقت گھر میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کو عافیت سلامتی میں ہمیں کبھی خیال ہی نہیں۔ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، آج سے یہ مشق کریں، آج سے۔ ہاں جی، آپ طلبہ ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں، سب ساتھیوں کو دیکھا الحمدللہ سارے ساتھی ٹھیک ہیں، اساتذہ اکرام ٹھیک ہیں، ہاں جی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی ایک ایک نعمت کو سوچیں۔ روز ہم بستر کے اوپر آرام کی نیند سوتے ہیں، کتنی میٹھی نیند، آج کل تو جنوری کی راتیں ہیں، ہاں بڑی لمبی رات ہے، تو ہم نے سوچا کبھی کہ اس نرم و گداز بستر کے اوپر ہم کتنی میٹھی نیند سو جاتے ہیں، نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور 6-6 7-7 گھنٹے ہمیں جاگی نہیں ہوتی، یہ کتنی بڑی نعمت۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کی مشق اس طرح کرو، روزانہ یہ سوچا کرو، اپنی طرف سے ایک فرضی خیال بناؤ، اپنی طرف سے یوں سوچا کرو کہ میں ایک گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہوں اور سفر کرتے کرتے مجھے رات پڑ گئی، سردیوں کی رات ہے، اور ایک جنگل میں میری گاڑی پہنچ گئی چلتے اور وہاں اچانک بارش شروع ہو جاتی اور اتفاق سے میری گاڑی وہیں پر خراب ہو جاتی۔ اب سوچو گاڑی خراب ہو گئی، ہاں جی، کوئی اور ایسی گاڑی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے، آپ نے گھر میں پہنچا، وہاں پر پیٹرول کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہاں مستری کا کسی مکینک کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی اس کو دکھا کے ٹھیک کرواؤ، ظاہری طور پر کوئی سب دروازے بند ہیں، اب بارش شدید شروع ہو گئی اور ادھر سے شدید سردی بھی ہے اور رات کا اندھیرا ہے اور جنگل کا ویرانہ ہے، ظاہری طور پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو پناہ دے سکے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس وقت میں یوں سوچو کہ اچانک دور سے کسی گاڑی کی لائٹ نمودار ہو، تمہاری جان میں جان آتی ہے، یا کوئی گاڑی آ رہی، وہ گاڑی تمہاری گاڑی کے پاس آ کے رک جاتی، اس گاڑی سے کوئی بندہ نکلتا ہے، بڑے اخلاق اور محبت سے آپ کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے بھائی کیا پریشانی ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یار میری گاڑی خراب ہو گئی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں آپ کو ابھی آپ کے گھر تک پہنچاتا ہوں۔ وہ آپ کو اپنی آرام دہ گاڑی پہ بٹھاتا ہے اور آرام سے آپ کو آپ کے گھر میں چھوڑ کر اس بستر پر پہنچا دیتا ہے جس بستر پہ اس وقت تم لیٹے ہوئے ہو، اس بستر پر تمہیں آ کے پہنچا دیتا ہے، ایسے شدید سخت حالات سے نکال کر تمہیں اس بستر تک وہ آدمی تمہیں پہنچا دیتا ہے، تو اس وقت سوچو تمہارے دل پہ کیا کیفیت ہوگی، تمہارے دل کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس بات کو سوچو کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے بیٹھے، ہم روز بستر اپنا بچھاتے ہیں اور بڑی میٹھی نیند سوتے ہیں، ہاں جی، اور آرام سے سو جاتے ہیں، کتنے گھنٹے ہمیں جاگی نہیں ہوتی، اتنی میٹھی نیند ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے لے رہے ہیں، ہاں جی، جس کی جتنی عمر ہے وہ اتنے سالوں سے میٹھی نیند لے رہا ہے لیکن ہمیں احساس ہی نہیں۔ اس بات کو سوچا کر
ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالعزیز عارفی صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے احباب کے ساتھ اپنے کسی متعلقین میں سے کسی بزرگ کے پاس کھانا کھا رہے تھے، ان کے گھر میں، انہیں دعوت کی ہوئی تھی حضرت کی، تو حضرت کے سارے متعلقین بھی ساتھ تھے، کھانا کھا، تو حضرت نے کھانے کے دوران ایک عجیب بات ارشاد فرمایا، سب کو مخاطب کرتے فرمایا کہ بھی دیکھو یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو بھی سوچتے جائیں کہ اس وقت ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں برس رہی ہیں۔ فرمایا کہ اس کھانے کی ایک نعمت میں آپ غور کریں کہ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ کھانا موجود ہے، کھانا ہمیں مل گیا ہے۔ اگر ہمیں شدید بھوک ہوتی اور یہ کھانا ہمیں میسر نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اللہ نے ہمیں یہ کھانے کی نعمت دے رکھی ہے، کھانے کی نعمت موجود ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ ہے کہ کھانا تو مل جاتا، لیکن کھانا ہمارے ذوق کے مطابق نہ پکایا جاتا، ہمارے ذوق کے مطابق تیار نہ ہوتا، کھانا لذیذ نہ ہوتا تو بھی تو مزہ نہ آتا۔ کھانا موجود ہے اور کھانا لذیذ بھی ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ کھانا بھی موجود ہو، کھانا بھی لذیذ اور پرتکلف کھانا تیار کیا گیا آپ کے لیے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر کھانے کی استطاعت ہی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ معدے کے مریض ہیں، ہاں جی، آپ کا ہضم کا نظام ہی صحیح نہیں ہے، ہاضمے کا نظام ہی صحیح نہیں ہے آپ کا، آپ کھانا کھا نہیں سکتے، آپ کو پرہیز ہے ڈاکٹر کی طرف سے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کھانا بھی دیا، کھانا لذیذ بھی ہے، اور یہ ہے کہ الحمدللہ کھانے کی استطاعت ہے، کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ اس طرح بھی خیال کرو کہ کھانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، عین کھانے کے دوران ہمیں ایک بری خبر سننی پڑتی، کھانے کے دوران موبائل فون کی گھٹی بچی، میں ویسے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جی آپ کا بھائی جو ہے وہ اس وقت حادثے میں شہید ہو گیا، کوئی خدا نہ خواستہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا رخصت ہو گیا، آپ کے گھر میں کوئی شدید تکلیف ہو گئی ہے، تو اس وقت کھانے کی لذت آتی، کھانے کا سارا لطف ختم ہو جاتا۔ تو فرمایا کھانا موجود ہے، یہ ایک نعمت، کھانا لذیذ ہے، یہ دوسری نعمت، ہاں جی، کھانے کی استطاعت بھی ہے، یہ تیسری نعمت، اور کھانا عافیت کے ساتھ اچھے خوشگوار ماحول مل رہا ہے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی نعمت۔ اور فرمایا کہ یہ چاروں نعمتیں ملتی، چاروں نعمتیں ہوتی، لیکن کھلانے والا ہمیں اگر بے عزت کر کے کھلا رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ یہ پانچویں نعمت یہ نکل آئی کہ کھلانے والا ہمیں عزت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ ہمیں کھلا رہا ہے، اور ہمارا احسان مت ہو کے ہمیں کھلا رہا ہے۔ اور واقعی ایسے ہے، جن احباب کے گھر میں کبھی کھانے کی نوبت آتی ہے، جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو کھانا کھلانے والے بیچارے ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں بار بار۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا ظاہر، جو لوگ محبت کے ساتھ بلاتے ہیں ہاں وہ احسان مند ہو جاتے ہیں کہ آپ نے جی اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ نے ساری مصروفیات چھوڑ کر ہمیں ہمارے گھر میں آنے کے لیے آپ نے تکلیف کی، آپ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت جزائے خیر کی، شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو کھلانے والا ہاں محبت کے ساتھ کھلا رہا ہے، عزت دے کے ہمیں کھلا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پانچویں نعمت ہے اس کھانے کے اندر۔ ایک کھانے کی نعمت میں دیکھیں کتنے، اور فرمایا کہ دیکھو ایک نعمت اور بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر علیحدہ کھا رہے ہوتے تو وہ لطف نہ آتا۔ چھٹی نعمت یہ ہے کہ سارے ساتھی الحمدللہ ایک خوشگوار موڈ میں، محبت کے موڈ میں، اچھی طرح ہنسی مذاق کے ماحول میں الحمدللہ اکٹھے بیٹھ کے سب اللہ کی نعمت کو کھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی عظیم نعمت۔ دیکھیں واقعی کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کی زندگی کے زاویے کو بدل دے، زندگی کے رخ کو بدل دیتی ہے اللہ والوں کی صحبت۔ ڈاکٹر صاحب کوئی عالم نہیں تھے معروف معنوں میں، کوئی معروف معنوں میں کوئی بہت بڑے کوئی خطیب نہیں تھے، کوئی عالم مفتی نہیں تھے، ہاں جی، ایک ڈاکٹر تھے، کالج کی تعلیم پائی تھی، لیکن حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ کے قدموں میں گئے تو بڑے بڑے اکابر علماء ان کے قدموں میں آ گئے۔ حضرت حاجی مہاجر مکی رحمہ اللہ غیر عالم تھے، لیکن وقت کے بڑے بڑے اقبال علم، بحر العلوم اپنے وقت کے، انہوں نے ان کے قدموں میں آ کر اپنی عزت پائی۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا گنگوہی، مولانا حکیم الامہ شفیع تھانوی، بڑے بڑے اکابر ان سے بیعت۔ تو ڈاکٹر عبدالعزیز عارفی صاحب رحمہ اللہ ہاں جی ایک کوئی دینی تعلیم یافتہ کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے تو تھے نہیں، حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف اپنے شیخ کی باتیں اور ان کی تعلیمات ہیں، میں نے صرف حکیم الامہ تھانوی کو پڑھا ہے، ان کو دیکھا ہے، بس ان کی صحبت اٹھائی ہے، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ لیکن ایک اللہ والے کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی، نہ جانے کس ادا سے میری جانب اس نے دیکھا تھا، ابھی تک دل میں تاثیر نظر محسوس ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی ایک نگاہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں، اللہ والوں کی نگاہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے۔
حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ اپنے شیخ تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو اور اللہ والوں سے بیعت ہو جاؤ، اصلاحی تعلق قائم کرو، تو اللہ کے قرب پانے کا ذریعہ تو اللہ کا ذکر ہے بس، ہم خود ہی کیوں نہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا قرب پا لیں، ہم خود ہی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں، ذکر کرتے تو خود پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہمیں بزرگوں کے پاس جانے کی، ان کی مجلسوں میں جانے کی، ان کے بیانات میں جانے کی، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب پہنچیں گے تو آپ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہی، قرب تو آپ کو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہی ملے گا، لیکن یہ بتاؤ کہ کاٹتی تو تلوار ہے، لیکن وہ تلوار کس وقت کاٹتی ہے؟ جب سپاہی کے ہاتھ میں ہو، سپاہی کے ہاتھ میں ہو تو تلوار کاٹتی ہے نا۔ اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے وہ تمہیں طریقہ سکھائیں گے، ان کی تعلیمات کے ذریعے سے جلدی اللہ کا قرب پاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے دیکھیں کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی، ایک کھانے کے اندر 6 نعمتیں بیان فرما دی۔ ایک بڑے سے بڑے عالم کا ذہن بھی اس طرف نہیں جا سکتا۔ ہمیں اللہ ہر چیز میں اللہ کی نعمتوں کو شکر کا موقع۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان کی زندگی کی سوچ مثبت نظر آئے گی۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی نعمت کو سامنے رکھیں، سوچ ناشکری کی طرف ذہن ہی نہیں جا۔ میں طلبہ کو عام طور پر درسگاہ میں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا، اور بھی بہت سے واقعات بیان ہوئے، لیکن سب سے دلچسپ اور لذیذ ترین جو واقعہ ہے نا، جس کو سب سے زیادہ مزیدار انداز میں بیان فرمایا گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ پورے سورۃ یوسف کا مطالعہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کریں آپ تو بڑا لطف آتا ہے۔ ایک عام غیر عالم بھی سورۃ یوسف کا جب مطالعہ، ویسے تو پورا قرآن ہی لذیذ ہے، پورا قرآن جو ہے نا اس کی لذت اور چاشنی میں کوئی فرق شک والی بات ہی نہیں ہے، لیکن بعض واقعات ایسے جو کھینچتے ہیں انسان کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں گے آپ کھو جائیں گے اس واقعے میں، کیا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میں کبھی ویسے ہی نا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ویسے تلاوت کے دوران بھی غور سے پڑھتا رہتا ہوں، تو ایک چیز میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بعض محققین کی تحقیق کے مطابق جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو 12 سال ان کی عمر تھی۔ مختلف اقوال ہے لیکن جمہور نے اس قول کو لی تو 12 سال کی عمر۔ ہاں جی بعض رات اس سے بھی کم عمر کا ذکر فرمایا۔ تو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسا ناروا سلوک رکھا، کتنا نامناسب رویہ تھا ان کا۔ ایک معصوم سے بچہ اور وہ ان کا بھائی اور والدین کا چہیتا اور کتنا لاڈلا تھا یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے لاڈلے تھے، کتنا ان کو پیار تھا ان کے والد کو ان سے، لیکن ان سے بہانے کر کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور معصوم سے بچے کو جا کے پہلے تو قتل کی سازش کی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ان کے بڑے بھائی کا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں لا تقتلوه یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطه بعض السیارات، قتل نہ کرو، ایسے ہی ڈال دو، جان بچ جائے گی، شاید کوئی قافلے والا آ جائے اس کو اٹھا کے لے جائیں جو جان تو بچے گی۔ تو اس کی انہوں نے بات مان لی تو قتل کی سازش کی، وہ تو اللہ کی طرف سے ناکام ہو گئی۔ پھر معصوم سے بچے کو پکڑ کے کنویں میں ڈال دیا۔ ذرا ہم تھوڑا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اپنے کسی چھوٹے بھائی کے بارے میں تصور کریں، اپنے بچے کے بارے میں سوچیں۔ ہاں جی اس کو تنے تنہا اندھیرے کے اندر رات کے سناٹے میں آپ کنویں کے اندر ایک معصوم بچے کو ڈال دیں، اس کے اوپر کتنی بڑی قیامت برپا ہو جائے۔ اتنا بڑا سلوک۔ اس کے بعد کیا ہوا، قافلے والا ہے انہوں نے ڈول ڈالا اور اس کے اندر جب ڈول کو کھینچا تو اس میں یوسف علیہ السلام بھی آ گیا، تو وہ چیخ پڑا یا بشرا ھذا غلام، ارے قافلے والے سنو یہ تو خوبصورت بچہ آ گیا بھائی اس میں ڈول میں تو غلام بنائے گئے، غلام بنا کر ان کو بیچا گیا اور زلیخا کے گھر کے اندر انہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی۔ قرآن خود اس پورے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ قتل کی سازش ہوئی، کنویں میں ڈالا گیا، ہاں جی غلام بنائے گئے، غلام بنا کر بیچے گئے، غلامی کی زندگی بسر کی، اور ان سب سے بڑی آزمائش میں زلیخا کے گھر کے اندر جو ان کے ساتھ پیش آئی، ہاں جی کہ اس نے برائی کی دعوت دے دی ان کو، تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ مانگتے وہ بھاگ پڑے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جیل میں چلے گئے۔ آپ اندازہ کریں پوری زندگی ان کی تکلیف سے عبارت ہے۔ اس کو سوچیں نا ذرا، تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچیں، ذرا ساری داستان پہ ایک نگاہ ڈالیں کہ قتل کی سازش ہوئی، کنویں میں ڈالا گیا، ہاں جی اور غلام بنائے گئے، غلامی کی زندگی گزارتے رہے، پھر ان کو جیل کا سامنا، ہاں جیل کی کال کوٹریوں میں جانا پڑا ان کو، اور انہوں نے جیل کی سلاخوں کو چومنا برداشت کر لیا، لیکن برائی پہ نہ آئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ سارا کچھ ہوا، اور جب ان کی ملاقات والدین سے ہوئی اور جب مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت ان کی عمر 40 سال سے زائد ہو چکی تھی،
40 سال سے زائد ہو چکی تھی. میرے اندازہ ہوا تقریباً یعنی 30 سال کا عرصہ گزر گیا. 30 سال کے بعد جب اپنے والدین سے ملے تو آپ سوچیں جس آدمی کے اوپر 30 سال تک اتنی بڑی تکالیف کا جس کو سامنا کرنا پڑا ہو، جب وہ اتنے عرصے کے بعد اپنے گھر میں اپنے والدین سے جب مل رہا ہو تو وہ کیا اپنی داستان غم سنائے گا. ہاں جو اس کے ساتھ جو اس کی آپ بیتی ہے وہ کیا وہ اپنا رونا ہی اپنا دکھا ہی روئے گا، ظاہر ہے اپنی تکلیف ہی سنائے گا نا، اور پوری پیچھے جو اس کے اوپر جو گزری وہ سب کچھ سنائے گا. لیکن آپ حیران ہوں گے وقت کا نبی کیا کہہ رہا ہے. دیکھو یہ نبی کی شان ہے، کچھ بھی ذکر نہیں فرمایا، نہ قتل کی سازش کا ذکر کیا، نہ کنویں میں ڈالے جانے کا ذکر کیا، نہ غلامی کا، نہ جیل کا، کچھ بھی نہیں. کیا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. کیا عجب الفاظ ہے. یہ وقت ایک نبی سے کی زبان سے یہ کلمات نکل سکتے ہیں، عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں. اتنی ساری تکلیف سہ جانے کے باوجود تکلیف کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ کی نعمت کا ذکر فرمایا. جیل میں جانے کا ذکر نہیں ہے، عجیب بات ہے، جیل سے نکلنے کا ذکر فرما رہے ہیں. وقد احسن بی، اس اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کا معاملہ، میرے اوپر بڑا احسان فرمایا. اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکالا. اور آپ کے اوپر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوا ابا جی، جاء بکم من البدو، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیہات سے نکل کر یہاں شہر تک میرے پاس لے کے آئے. اور بھائیوں کا کیا ذکر، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. ہاں وہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان تھوڑی سی پھوٹ ڈال دی. اندازہ کریں اتنی ساری تکالیف کے باوجود بھائیوں نے قتل تک کی سازش کی ہے، اتنی بڑی ان کو پریشانی ان کو بھائیوں کی وجہ سے، لیکن بھائیوں کے بارے میں زبان سے شکوے کا ایک لفظ نہیں ادا فرمایا، بلکہ ساری جو ان کی کارگزاری وہ شیطان کے سر پہ ڈال دی. یعنی ایسے ہی کہیں گے نا، ساری شیطان کے سر پر ڈال دیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین، ایک شیطان نے بس ان پر حملہ کر دیا تھا، ہمارے درمیان تھوڑی سی پھوٹ پڑ گئی. اندازہ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سبق یہی ہے ان کے واقعے میں، کہ اتنا واقعہ پورا، یعنی یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تقریباً آخری، لیکن آخری جو 2 رکوع اس میں یہ بات بیان ہو رہی ہے. تو یہ ایک وقت کا نبی کی شان ہے. ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی مشفی صاحب رحمہ اللہ ایک عجیب خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. اگر ہم واقعات کو سیدھا پڑھیں نا تو سچی بات یہ کہ دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہ رہے، ہر چیز اللہ کی نعمت نظر آ جائے. ہمارا المیہ یہ کہ واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، حضرت مفتی مشفی صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا تو انہوں نے خود سنایا، فرمایا کہ ابا جی زندگی کے آخری یعنی بیماری میں تھے، ان کے اوپر دل کا حملہ ہو چکا، دل کا اٹیک ہوا ان کو، اور بستر کے اوپر تھے، اور نواسیر کی شدید تکلیف تھی، ان کے پورے جسم کے اوپر ایسے دانے نکل آئے. حضرت کے الفاظ یہ تھے کہ ڈاکٹروں نے ہمیں کہا کہ یہ دانے جب کسی کے جسم پر آتے ہیں تو ایسے محسوس ہے جیسے کوئی کسی کے جسم پر انگارے رکھی رہے. اتنی شدید تکلیف، بڑھاپا، شدید بیماری، دل کے مریض ہسپتال میں داخل ہیں. ہاں جی، نواسیر کی الگ تکلیف، اور یہ ایسے خطرناک موذی اور تکلیف قسم کے دانے، یہ تکلیف دے دانے بھی نکل آئے پورے جسم پر. ایسی حالت کے اندر اپنے جواں بیٹے کی انتقال کی خبر ان کے پاس آیا. بڑے بیٹے زکی کیفی مرحوم، ہاں جو بہت بڑے شاعر تھے، اور ہمارے بیٹے استاد مفتی محمود اشرف صاحب برکات ان کے والد کرام. تو اس وقت عالم کے اندر ان کی عمر 50 سال تھی. 50 سال جوانی کی عمر ہوتی ہے، 50 سال کی عمر بندہ بوڑھا تو نہیں ہوتا. اس عمر کے اندر، اس حالت کے اندر اپنے جوان سال بیٹے کی ان کو وفات کی خبر ان کے پاس آ رہی. تو کوئی اور ہوتا تو اس موقع پر کیا کرتا؟ استاد فرما رہے تھے کہ اور اگر کوئی ہوتا ہاں تو کیا اس کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا، اور کیا غم ہوتا ان کو، اور کیا زبان سے کیا الفاظ نکلتے. عام آدمی تفسیر کرتے یار اچھا خاصا صحت مند آدمی دیکھو کھاتا پیتا جوان یار دنیا سے رخصت ہو گیا بیچارہ، دیکھو بیٹھے بیٹھے یار چلا گیا، اور بظاہر کوئی تکلیف بھی نہیں تھی. عجیب بات یہ ہے حج سے واپسی پر 17 دن ان کو مکمل ہوئے تھے. 17 دن مکمل ہوئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اچانک. لیکن کہتے ہیں کہ جب ہمارے ابا جی کو وفات کی خبر ملی تو ابا جی نے ہم سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم غم کے واقعات کو، غم کے حالات کو ہم الٹا پڑھتے ہیں، ان کو سیدھا پڑھو تو اللہ کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں اس واقعے کے اندر. پھر ایک ایک بات سنائی عجیب، کہتے ہم حیران ہو گئے. فرمانے لگے کہ دیکھو بھی حج کر کے آئے، اگر حج کے بعد حج کے سفر میں ہی اگر انتقال ہو جاتا ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی ان کے لیے سعادت تھی مرحوم کے لیے، لیکن ہمارے اوپر کیا گزرتی، ہم والدین کے لیے کیا گزرتی کہ ہم کے سفر میں ہی انتقال ہو گیا، پردیش کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی ان کا پرسان حال ہی نہیں تھا. یہ ہوتا نا، لیکن اللہ نے ان کو صحیح سلامت گھر تک پہنچایا. پھر حج سے واپس آ کر فوراً بھی تو موت آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہلت دی.
ان کے بیٹے مفتی محمد اشرف صاحب اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم، فرمایا کہ اپنے بیٹے سے بھی ان کی ملاقات کروا دی اللہ تعالیٰ نے آخر میں، اور بیٹے کو اپنے والد کی خدمت کا بھی موقع مل گیا، ہاں جی، اور واپس آئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہاں رشتہ داروں کی سب کی دعوت کی انہوں نے، جتنے اعزا و اقارب تھے سب سے ملاقات ہو گئی، ہاں جی، گھر کے اندر سب کو کھانا کھلایا، دعوت کی، سب سے ملے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اتنے 17 دن ان کو زندگی کے ملے، اور اس کے بعد جو ان کا وقت تھا وہ آ گیا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچ، بیٹے جوان ہو گئے الحمدللہ، گھر سب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، تو موت تو آنی ہی تھی نا، وہ اس وقت میں لکھی ہوئی تھی، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ اندازہ کریں ایک بوڑھا والد اس بستر مرگ کے اوپر ہے، اور اس کیفیت کے اندر کہ وہ خود اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن وہ دوسروں کے لیے تسلی، دوسروں کو دل تسلی دے رہا ہے، ان کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ والوں کی سوچ۔ حضرت دوسرا واقعہ سنایا ہمیں، فرمایا کہ ہماری بڑی بہن ان کو زیادہ عمر جب ہوتی ہے ظاہر ہے تو 60 سال کی عمر کے قریب جب انسان آخر عمر میں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو دانت ہیں وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہماری بڑی بہن جو ان کے ایک دانت انہوں نے نکلوایا، کچھ عرصے کے بعد دوسرا دانت ہلنے لگا، وہ بھی جا کے نکلوا آئیں، تیسرا دانت بھی نکلوایا، 3-4 دانت کچھ عرصے کے بعد جب ان کے نکلے تو تکلیف تو ہوتی، تو ابا جی کے سامنے آ کے کہنے لگی کہ ابا جی ان دانتوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، یہ دانت آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب دانت نکل رہے ہوتے بچے کے تو اس وقت عام طور پہ دست ہو جاتے ہیں، کبھی بخار ہو جاتا ہے نا، بچے بیمار پڑتے ہیں، تو بات بڑی ذہانت کی انہوں نے، کہنے لگی کہ یہ دانتوں کا بھی ابا جی معاملہ عجیب ہے کہ یہ دانت آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے جب ان کی بات سنی تو بڑا افسوس کا اظہار فرمایا کہ اللہ کی بندی تمہیں یہ دانتوں کے سے بھی آنے اور جانے کے وقت کی تکلیف یاد رہ گئی، اور اس عرصے کے دوران 50 سال تک جو اللہ کی دی ہوئی اس چکی کے ساتھ جو تم اتنی نعمتیں پیستی رہی، یہ اللہ کی دی ہوئی چکی ہے نا جس کے ذریعے ہم رات دن اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، فرمایا 50-60 سال تک درمیان میں جو اتنا بڑا عرصہ گزرا اور اللہ کی اتنی نعمتیں تم نے کھائی، اس کے اوپر تمہاری نظر کیوں نہ گئی؟ یہ اللہ والوں کی سوچ، ہر چیز کے اندر مثبت پہل، اس چیز کو سوچیں۔ جیسے میں نے پیچھے میاں صاحب کا واقعہ سنایا نا، بخار سے تپ رہے ہیں، شدید تکلیف میں، شاگرد جا کے پوچھ رہے ہیں استاد جی کیا حال ہے طبیعت کا، تو فرمایا الحمدللہ میری عقل بالکل ٹھیک، الحمدللہ میرا جگر بالکل ٹھیک، الحمدللہ میرا دماغ بالکل ٹھیک، میری عقل بالکل ٹھیک کام کرے، الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک، میرے ہاتھ ٹھیک، میرے پاؤں ٹھیک، ایک چیز، میری زبان بالکل ٹھیک، میری سماعت بالکل ٹھیک ہے، میری بینائی بالکل ٹھیک، ساری نعمتیں اور آخر میں فرمایا تھوڑا سا بخار ہے وہ بھی آپ کی دعا کی برکت سے ٹھیک ہے۔ یہ سوچ ہے نا، یہ سوچ آج ہمارے ہر چیز کے اندر ناشکری کا مرض عام ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے جو کہ دیکھیں ہر انسان آپ کو دیکھیں ہر ایک دکھڑا سنائے گا، کسی نے پوچھیں کیا حال ہے، بچی گزارا ہی چل رہا ہے، کروڑوں کما کر بھی اللہ معاف کرے گزارا ہی چل رہا ہے، زبان پر شکر کے الفاظ نہیں آتے، کیا کریں جی، بیماری تو گھر سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، بڑی تنگی ہے جی، بڑے حالات بڑے تنگ ہے، حالات ٹیٹ ہوئے پڑے ہیں، آج کل نیا جملہ ہے لوگوں کا، پر جی کیا کریں حالات ٹیٹ ہوئے پڑے ہیں، انا للہ، جی آج کے مسلمان کی سوچ ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم میں سے ہر آن ہر لمحہ ہر وقت ہمارے اوپر اللہ کی نعمتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے، سچی بات تو یہ اس طرف ہماری سوچ کیوں نہیں جاتی، ہماری نگاہ ہی نہیں اٹھتی اس طرف۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزار بنے، میں نے شروع میں جملہ کہا اس کو یاد کریں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ شکر کو اپنا وظیفہ زندگی بناؤ، وظیفہ زندگی، رٹ لگاؤ شکر کی، رٹ لگاؤ الحمدللہ، سب سے مختصر کلمہ الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی فضیلت ہے، صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ آدھے میزان عمل کو بھر دیتا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی کلمات میں فرمایا کہ ان کلمات کے کہنے پر 20 نیکیاں اور 20 گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ کا لفظ ان سے بھی بڑھ کر ہے، اندازہ کریں اللہ کی بڑائی کے کلمے سے بڑھ کر بھی اللہ کا حمد ہے، اور فرمایا کہ اس کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے، اور 30 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض محققین کی تاکید یہ ہے کہ سب سے افضل ترین کلمہ ذکر جو ہے، ذکر کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد سب سے افضل کلمہ الحمدللہ ہے۔ اس کو ہم کیوں نہیں تقیہ کلام بنا لیتے ہیں؟ تقیہ کلام بناؤ بھائی اس کو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، رٹ لگاؤ اس کی، یقین کریں اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برسیں۔ ہمارے شیخ مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت کا غالب جملہ پچھلی دفعہ سنایا مجلس میں، حضرت فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے جو کچھ ملا ہے شکر نعمت کی بدولت ملا ہے،
جو کچھ ملا شکر نعمت کی بدولت. ہم نے تو حضرت کا آخری زمانہ دیکھا الحمدللہ اپنے آنکھوں سے, اور واقعی ہاں اللہ کی نعمتوں کی بارش برس رہی تھی. فرمایا کرتے تھے ہنستے ہوئے کہ دوسروں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول رکھے ہیں, میرے اوپر اللہ نے رزق کے صرف دروازے نہیں کھولے بلکہ اپنے رزق کے چھپر توڑ دیے, اپنے رزق کے چھپر توڑ دیے اللہ نے میرے اوپر. ہاں لیکن حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا. ماہانہ مجھے یاد ہے فرمایا کرتے تھے کہ 1300 غالباً ایک دفعہ فرمایا کہ 1300 ماہانہ رکھتا ہوں صرف, بس جو میرے ضروری خرچ کے لیے کافی ہو جائے 1300 روپے. ہاں جی باقی الحمدللہ لاکھوں روپے آتے تھے. فرمایا الحمدللہ لٹا رہا ہوں مدارس کے اندر اور جہاد کے اندر اور فقراء کے اندر غرباء کے اندر اور مدارس علماء اور طلباء سب پہ خرچ فرماتے. فرمایا کہ جو کچھ آتا سب لٹا رہا ہوں, اللہ کا دیا ہوا ہے نا, اللہ دے ہی اس لیے رہے. اچھا یہ عجیب بات ہے, آپ حیران ہوں کہ بعض لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا رزق بہت زیادہ فراوانی کی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں سارا رزق ہمارا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ سارا رزق ہمارے بڑے بڑے مالدار جو ہیں جن کو اللہ نے اتنا پیسہ دے رکھا ہے وہ ایک بڑی بات سے غافل ہیں. اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے. ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا رزق ان کا نہیں ہے, ان کو بھی اللہ نے دیا ہے. ان کے پاس زیادہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آگے سپلائی کریں گے غریب لوگوں کو. یہ ڈاکے ہیں اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب یہ ڈاک روک دیتے ہیں نا اللہ ان کو معذور فرما دے. اللہ نے ان کو اس لیے دے رکھا ہے کہ تم غریبوں پر بھی آگے خرچ کرو, جتنی تمہاری ضرورت ہے تم خوب کھاؤ پیو خوب خرچ کرو, لیکن اس میں سے اللہ کا حصہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ غریبوں پر خرچ کرو. ہاں دین کے کاموں میں خرچ کرو. ہاں بناؤ ان کو اللہ کے راستے میں لوٹاؤ. جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اپنے آنکھوں سے اللہ نے دکھایا جو اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں. کروڑوں کا کاروبار میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ خوب برکتیں دے رہے ہیں. ان کا مال سے محفوظ نہیں ہے بلکہ رات دن بڑھ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے فاولئک هم المضعفون, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے یہ ماہر ہیں, ماہر مال بڑھانے کے ماہر. ان سے بڑا کوئی تاجر ہے؟ سب سے بڑے تاجر تو حضرت عثمان غنی سے بڑا تاجر کون ہوگا؟ یہ آخرت کے تاجر جن کو مدینے کے سارے تاجروں نے آ کے گھیرا, کہتے جی جتنا نفع لے اتنے کا لے, اتنے نفع ہم سے لے لیں. 1 لاکھ کا مال لے کے آئے نا آپ شام سے, ہم سے 2 لاکھ لے لو. فرمایا اس سے زیادہ قیمت لگ چکی. بھائی 3 لاکھ لے لو. فرمایا اس سے زیادہ قیمت لگ چکی. 4 لاکھ لے لو. فرمایا اس سے زیادہ قیمت لگ چکی. 5 لے لو. 5 گنا تک آ گئے. کہنے لگے بھائی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے. وہ سارے مدینے کے تاجر ایک دوسرے کو دیکھنے کہنے لگے کہ حضرت مدینے کے سارے تاجر تو آپ کے سامنے کھڑے ہیں, یہ کس نے اتنی قیمت لگا دی ہے؟ یہ تاجر تو مدینے کے سارے آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں, کس سے دی؟ فرمایا کہ اللہ نے 10 گنا قیمت زیادہ لگا دی ہے, تم دو گے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. یہ تھے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ایسے جوان اقدار تھے, ایسے مرد تھے جن کو ان کی تجارت اور کاروبار نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں. ایسی تجارت کریں نا, اس سے کون منع کرتا ہے؟ یہ مال تو عبادت ہے, ایسا کاروبار تو عبادت ہے جو یہ جنت کے اونچے مقام تک آپ کو پہنچے. یہ کاروبار تو آپ کو حضرت عثمان غنی عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کھڑا کرے گا انشاءاللہ قیامت کے. تو اللہ کی نعمتوں کو شکر گزار بنا. اور آخر کے اندر میری ایک درخواست ہے کہ شکر کے جو کلمات ہیں ان کو یاد کریں. شکر کے کلمات کو یاد کریں اور ان کو اپنا معمول بنائیں. مختصر کلمات میں نے بتا دیا الحمدللہ. اس سے اوپر ایک جملہ ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر. کیا عجب جملہ ہے, اللہم لک الحمد ولک الشکر. اس کو یاد کریں سارے. اس سے اوپر ایک اور کلمہ جو 3 نمبر پر ہے وہ ہے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہ ساری تعریف آپ کے لیے, سارا شکر آپ کے لیے. اور اگر آپ کو زیادہ ذوق ساتھ دے, آپ کا ذوق اس سے عمدہ ہے تو آپ آگے چلیں. پھر آپ پڑھیں اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. کمال کے الفاظ. یہ لسان نبوت ان الفاظ کو ادا کر سکتی, عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں. کیا عجب الفاظ. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اے اللہ ساری تعریف اور سارا شکر تو آپ ہی کے لیے. لا احصی ثناء علیک, میں آپ کی تعریف شمار کر ہی نہیں سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک, آپ ایسے ہی جیسے آپ نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی. تو یہ ان الفاظ کو اپنا وظیفہ زندگی بناؤ. ان الفاظ کو اپنا تقیہ کلام بنایا. اور صبح و شام کی دعاؤں میں ایک عجیب دعا ہے مختصر سی, اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. شام کے وقت میں اصبح کی جگہ امسا پڑھیں. حدیث میں ہے کہ ان الفاظ کے کہنے پر دن بھر کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے. دن بھر کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے. مختصر سے الفاظ, ان کو آپ یاد کریں. اور ہر ابھی وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی اس کے حوالے سے کوئی گفتگو تھی. چلیں پھر کسی اور موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کے محبوب صحابی تھے, انصاری صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں, ان کو صرف 15 سال کا عرصہ ملا ہے اسلام کے. ان کے پاس اسلام کی زندگی صرف 15 سال, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملا جو شاید ہی کسی کو ملا. آپ نے حضرت معاذ بن جبل
जबल के बारे में फरमाया आलमुहुम बिल हलाल वल हराम, मेरी उम्मत में हलाल और हराम के सबसे बड़े आलिम मुआज़ बिन जबल हैं। और आप उन्होंने मोहब्बत से इनके कंधे पे हाथ रखा और कसम खा के फरमाया वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका या मुआज़, अजब अल्लाह की कसम, वाह खुदा है मुआज़ मुझे तुमसे मोहब्बत है। हज़रत मुआज़ की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने फरमाया वल्लाहि इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे भी आपसे जान से मोहब्बत है। इसके बाद आपने उनको वसीयत फरमाई ला तदअन्ना दुबुर कुल्ली सलात अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। हर फर्ज नमाज के बाद ये अल्फाज ए मुआज़ कभी ना भूलना, हर नमाज के बाद ये अल्फाज जरूर कहना अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। कितने मुसलमान हैं जो ये कलमात पढ़ते हैं? मुझे बताएं इसमें कितना वक्त लगता है? हम 2 सेकंड लगेंगे। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। लेकिन आप सोचना कितनी ताक़ीद से फरमाया कभी ना छोड़ना। बड़े अजीब व गरीब कलमात। 3 चीजें अल्लाह से मांगी गई, तरफ से तौफीक मांगी गई अल्लाह ताला से मुख्तसर, हाँ कि अल्लाह मुझे अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा, अपनी नेमतों की शुक्र की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह मुझे खूबसूरत इबादत और अपनी बेहतरीन बंदगी करने की तौफीक नसीब फरमा। इन कलमात को अपना जिंदगी का मामूल बनाए, हिर्ज़े जान बनाए अपना। हर नमाज के बाद कभी भी ये अल्फाज अपना बोले। अल्लाह ताला हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए, अपने मुकर्रम और महमूद बंदों में शामिल फरमाए। हमारे बुजुर्ग थे हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब, आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। अभी तबलीगी मरकज में उनका जनाजा है असर की नमाज के बाद, मुझे उनके जनाजे में शिरकत करनी है। आप हज़रात से उनकी मग़फ़िरत की ये दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ही अल्लाह के वली थे, बड़े नेक आदमी थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जितने भी मुसलमान फौत हो गए उन सब